أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 33 से 38 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أن جاءت मीम मुशद्दद हालत में है, यानी कि मुशद्दद हालत किसको कहते हैं? जब तशदीद हो, ये साइन हो जब वर्ड के ऊपर, हर्फ के ऊपर, तो उसको तशदीद कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर वो मुशद्दद होता है, ठीक है। तो जब मीम मुशद्दद हालत में हो तो उस पर हम गुन्ना करते हैं। गुन्ने की ड्यूरेशन पूरी करें 2 हरकत तक, उसके बाद मत कीजिए। नून के ऊपर इख्फा करें और जीम के ऊपर फिर से मत कीजिए। हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। वलम्मा अन जाअत, रुसुलुना लूता सीअ बिहिम وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
إنا منزلون على أهل هذه القرية على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إنا منزلون على أهل هذه القرية بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آيات بينات لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آيات بينات لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله
وارجعوا اليوم الآخر وإلى مدين أخاهم شعيبا شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوني قوم الآخرة وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين وارجوني يوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فكذبوه فأخذتهم الرجفة أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم فأصبحوا في دارهم جاثمين جاثمين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكذبوه فأخذتهم فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود عادا وثمود وقد تبين وقد تبين لكم من مساكنهم لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل عن السبيل وكانوا مستبصرين وكانوا مستبصرين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وآدم وثمود وقد تبين لكم مساكنهم مساكنهم यहाँ पर लफ्ज है समूदा, दाल के ऊपर जबर है, आगे अलिफ है। देखने में तो ये मद्दे असली है, लेकिन अलिफ के ऊपर आप देखिए एक छोटा सा दायरा डाल के तो वो पॉइंट आउट किया गया है कि ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, हम इसको लिखने में तो राइटिंग में ये आता है अलिफ लिखने में, लेकिन पढ़ने में इसको नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ दाल की जबर को पढ़ा जाएगा। और हम जल्दी फिर इसको अदा करेंगे, समूदा नहीं होगा, समूदा होगा। وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم من مساكنهم
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما اور جب ان یہ کہ جاءت آئے رسولنا ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس بہم سیئا وہ ناخوش ہوئے بہم ان سے وضاق اور تنگ ہوا بہم ان سے ذرعن دل میں وقالو اور انہوں نے کہا لا تخف نہ آپ ڈریے ولا اور نہ تحزن آپ غمگین ہوں. اب جب فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے اور خوشخبری کیا تھی؟ بیٹے کی بشارت تھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے لے کے نازل ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی بستی کو کے اوپر عذاب کے لیے متعین کیا تھا کہ عذاب دینے کے لیے وہ آئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی اور فحش اور بے حیائی کے کام کرتی تھی. اور وہ فحش اور بے حیائی کے کام کیا تھے اس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے. حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور ان کا سینہ گھٹا اس سے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب اگر ان کی قوم کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان ہیں کچھ خوبصورت نوجوان ہیں جو ان کے گھر میں آئے ہیں تو پھر ان کی قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی اور اس تصور سے ہی آپ کا سینہ گھٹنے لگا اور آپ ناخوش ہوئے اور دل تنگ ہوا آپ کا. فرشتوں نے یہ چیز بھانپ لی اور انہوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام سے لا تخف آپ نہ ڈریے ولا تحزن اور نہ غم کریں. نہ تو آپ یہ ڈریں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے یا ہمارے اوپر کوئی دست درازی کر سکیں گے اور نہ ہی آپ غم زدہ ہوں اس وجہ سے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہیں یا اس سے وہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. انّا بے شک ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بے شک ہم منجو کا ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو و اہلہ کا اور آپ کے گھر والوں کو اللہ مگر امرأتہ کا آپ کی بیوی کانت ہے وہ من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے. تو فرشتوں نے اپنی اصلیت جو تھی یعنی کہ وہ فرشتے ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے ظاہر کر دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو عذاب الہی لے کر نازل ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس عذاب سے نجات دے دیں گے یا اللہ تعالیٰ آپ کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے گا لیکن آپ کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی اور عذاب الہی سے دوچار ہوگی. انا بے شک ہم منزلون نازل کرنے والے ہیں علی اوپر اہلی رہنے والوں کے ہادی اس قریتی بستی کے رجزن ایک عذاب من السماء آسمان سے بما بوجہ اس کے جو کانوں تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے. فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے اور فوراً سے صبح فجر ہونے سے پہلے پہلے اس بستی کو چھوڑ دیجیے کیونکہ صبح ہوتے ہی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا
تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کو لے کر اس بستی سے نکل گئے ہیں، لیکن ان کی بیوی جو اپنے قوم کے ساتھ اظہار ہمدردی اور رکھتی تھی اور ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتی تھی، وہ اور فرشتوں نے ان کو یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، کیونکہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ اس عذاب کا ایک حصہ اس کو بھی پہنچے گا۔ تو جو ان کی بیوی تھی وہ کیونکہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی اور اس کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کن ہو چکا تھا کہ وہ اس عذاب کا شکار ہوگی، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اسی طرح عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ترکنا چھوڑی ہم نے منہا اس میں آیتن ایک نشانی، بینتن روشن، لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہو۔ تو جب ان بستی والوں کے اوپر سے رجم من السماء، اس بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب نازل ہوا، اس میں فرشتوں نے اس بستی کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور انتہائی اوپر اونچائی پہ لے جا کر اوپر سے نیچے پٹخا، اور اس قدر زور سے پٹخا کہ وہ گہرائی میں چلی گئی اور اس کے اوپر پانی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسائے۔ اس قدر شدید ترین عذاب تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا اور اس کو نیست و نابود کیا۔ اور آج کل وہاں پر دریا ہے یا سمندر ہے جو پانی ہے وہاں پر، اور اس کو بحر الموت کہا جاتا ہے، ایک ایسا دریا جہاں پر جو شام اور عرب سے شام جاتے ہوئے رستے میں پڑتا ہے، تو وہاں پر یہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ وہاں سے گزرا کرتے تھے، تو اس بستی کے پاس سے اس پانی میں سے گزر کے جایا کرتے تھے، وہ ایک راستہ تھا ان کے لیے، تو وہ اچھے طریقے سے اس واقعے سے واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانی ہے جو چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اور بے حیائی اور فحش کاموں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں۔ وَإِلَىٰ، اور طرف مدینہ، مدین کے اخواہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، فقالا، پس کہا اس نے قومی ہی اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ورجو اور امید رکھو، الیوم دن کی، آخرہ آخرت کے، ولا اور نہ تعثوا تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اسی طرح حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا، اور اسی طرح آپ اہل ایکا کی طرف بھی مبعوث فرمائے گئے۔ یہ قوم جہاں پہ شرک میں مبتلا تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے علاوہ بھی کچھ برائیوں میں مبتلا تھی، جس کا اشارہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ میں فرماتے ہیں۔ تو اس میں کیا تھا، یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور انصاف کے ساتھ پیمانے سے نہیں تولتے تھے اور بددیانتی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب نے ان کو اس برائی سے باز رہنے کی تلقین فرمائی، اللہ رب العزت کی، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی تلقین فرمائی، اور انہوں نے فرمایا کہ ورجل یوم الآخرہ، اور امید رکھو کہ آخرت کا دن ہے جو آنے والا ہے، جس دن ہر انسان اپنے کیے کا بدلہ پائے گا اور اپنے ہر عمل کا جواب اپنے رب کے سامنے دے گا۔ اس لیے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو کوئی بھی کام مفسد، فساد کرنے والا ایسا کام زمین میں نہ کرو کہ جس کے باعث تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے اور عذاب الہی سے دوچار ہو جاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو جب حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا تو پھر وہ بھی عذاب الہی اور قہر الہی کے شکار ہوئے، تو پکڑ لیا ان کو الرجفۃ، ایک زلزلے نے، فاصبحوا، تو وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے ہی گھروں میں، جاسمین، اوندھے منہ گرے ہوئے۔ وعادن، اور عاد کی بستی، وثمودا، اور سمود کی قوم، اور یہ ساری جو قومیں تھیں، جیسے یہاں پر قوم لوط کی قوم کا ذکر ہے، اس کے بعد قوم شعیب کی قوم کا ذکر ہے،
جس میں مدین والے اور ایکا والے ہیں، پھر اس کے بعد عاد اور سمود کا ذکر ہے. تو یہ ساری جو جتنی بھی قومیں تھیں یہ قریب قریب علاقوں میں پڑتی تھیں، اور اہل عرب ان کے واقعات سے بخوبی آگاہ تھے. انہی کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود کی بستیاں، وَقَدْ، اور تحقیق، تبینہ، ظاہر ہو گیا، لکم، تمہارے لیے، من مساکنہم، ان کے گھروں میں، یعنی کہ جو کچھ بھی ان کے ویران گھر پڑے ہوئے ہیں، جو ان کی کھنڈرات بنے ہوئے ہیں گھر، جن کے اوپر کل تک وہ بہت زیادہ مان کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ قوت اور طاقت بخشی ہوئی تھی. یہ اپنے کام میں بہت زیادہ ماہر تھے، اپنے وقت کی بہت ہی عروج پہ پہنچی ہوئی تہذیب یافتہ قومیں گردانے جاتے تھے، اور ایک قوت اور طاقت اور ایک فخر اور ناز رکھا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو کیسے وہ ہلاک ہوئے کہ آج ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے بالکل سامنے ہیں. وَزَيَّنَا، اور آراستہ کیے، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، تو ان کے جو برے کام تھے ان کی نظر میں شیطان نے ان کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا. فصدہم، پس روکا ان کو، عن سبیلی، راستے سے. کون سے راستے سے روکا شیطان نے ان کو؟ سیدھے راستے سے روکا. برے کام کو اچھا بنا کے دکھایا اور اچھے کام کو برا بنا کے دکھایا. وَكَانُوا، حالانکہ تھے وہ، مستبصرین، دیکھنے والے لوگ، بصیرت رکھنے والے لوگ. تو ایسا کیوں کہا گیا کہ وہ اہل بصیرت لوگ تھے، دیکھنے والے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عقل، فہم اور شعور عطا کیا ہوا تھا. وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھے، بہت اعلیٰ تہذیبوں کے مالک تھے. ان ساری چیزوں کے باوجود وہ صرف ایک بات نہیں سمجھ سکے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور وہ کام نہیں کرنے جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ٹکرایا، جھٹلایا، اور انہوں نے برائی کے کاموں سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ حق کو حق ہی دکھائے اور باطل کو باطل ہی دکھائے. حق پر عمل کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.